سر پہلے تو بتائیے گا کہ یہ آپ کا پیپلز پارٹی سے شکوہ دور ہو گیا جس کی بنا پر آپ نے الیکشنز کا بائیکاٹ کر دیا تھا کہ آپ نے کہا تھا بھائی 70 کے قریب یوسیز بڑھائی جائیں، انہوں نے 70 نہیں 53-55 یوسیز بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اب آپ کا اس حوالے سے پیپلز پارٹی سے شکوہ ختم؟ شکوہ ختم ہو گیا ہے اور دل صاف نہیں ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بہت ڈیلے کیا ساری چیزوں میں، اور اگر وہ ٹائم پلیز یہ والی باتیں مان لیتے تو ہم بھی الیکشن میں حصہ لیتے اور اس کو پارٹیسپینٹ ہوتے ان میں. تو یہ تو اس وقت آپ کے لیے isn't it as good as nothing for the time being at least، یعنی ایک سیاسی چال ہی نہیں ہے جو کہ اگر وہ اتنے سنسیئر ہوتے تو یہ کام 2 مہینے پہلے کرتے، آپ حصہ لے لیتے. اب الیکشن ختم ہو گیا، اب وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ لو. نہیں دیکھیے ہم نے اپنا موقف جو ہے وہ صحیح ثابت کر دیا. پیپلز پارٹی کو ہماری یہ بات چونکہ اصولی بات تھی وہ مان چکے تھے پہلے، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا، اس میں کوئی غیر اصولی بات نہیں. اگر ہم یہ الیکشن لڑ لیتے اور پارٹیسپیٹ کر لیتے تو وسیم بھائی کراچی یہ 53 یونین کاؤنسل سے محروم ہو جاتا. یہ 53 یونین کاؤنسل ایک چھوٹے شہر کے برابر ہے، پورے ایک چھوٹے شہر کے برابر ہے. تو ہم نے ہی اس ایشو کو اٹھایا. میں سمجھتا ہوں ساری وہ پارٹیز جنہوں نے اس الیکشن کو لڑا ہے انہوں نے کراچی کے ساتھ بددیانتی کر دی ہے. وہ 30 دن اگر اور رک جاتے تو ان 53 یونین کاؤنسل کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن ہوتے. تو ہم نے الیکشن نہیں لڑکے، اگر الیکشن ہوتے تو لیکن کراچی جیت گیا. اگر الیکشن نہ ہوتے تو پیپلز پارٹی جاری کرتی کیا؟ یہ تو بہت isn't a very naive approach. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہوتے 30 دن تو پیپلز پارٹی جاری کرنے ہی لگی تھی بس. نہیں وسیم بھائی جاری کر دیا تھا نا، الیکشن سے 3 دن پہلے انہوں نے 10-1 کو وڈرا کر لیا تھا اور الیکشن کمیشن کو لکھ دیا تھا انہوں نے 10-1 کو وڈرا. اگر وہ 10-1 کا لیٹر الیکشن سے پہلے وڈرال کا نہیں دیتے تو ہم تو الیکشن لڑتے. ہمیں پھر ہمارے پاس تو جواز یہی تھا کہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے 10-1 کا لیٹر لکھ دیا تھا اور وہ 3 مہینے کی مذاکرات کے بعد لکھا تھا انہوں نے. تو یہی 55 یوسیز میں اضافے کا لیٹر پیپلز پارٹی پہلے جاری کر دیتی الیکشن سے. اگر ان کی بدنیتی نہیں تھی تو کیوں نہیں جاری کیا؟ 3 دن کے بعد الیکشنز تھے نا. میں ان کی نیت کے اوپر یا بدنیتی کے اوپر اس وقت بالکل میں کوئی کامنٹ نہیں کر رہا وسیم بھائی. انہوں نے الیکشن سے یہی تو میں کہہ رہا ہوں انہوں نے ڈیلے کیا. 3 دن پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھ دیا کہ بھائی ہم 10-1 کو وڈرا کرتے ہیں. 10-1 کو وڈرا کرنے کا مطلب یہ کہ کانسٹیٹیوئنسیز جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہیں اور انہوں نے کہا ہمیں 30 دن دے دیں، ہم اس کے اوپر ایڈ کر کے آپ کو دوبارہ دیتے ہیں. الیکشن کمیشن جو کہ 3 سالوں تک الیکشن نہیں کرا سکا، اگر وہ 30 دن اور رک جاتے تو یہ 53 یونین کاؤنسل ایڈ ہو جاتی ہیں. اینی ویز ہم الیکشن میں اگر چلے جاتے تو کراچی کو یہ 53 یونین کاؤنسل نہیں ملتی اور یہ ساری پارٹیز آج جو الیکشن لڑ کر بیٹھی ہیں آپ دیکھیں کتنا جمعہ بازار لگا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم الیکشن نہیں لڑنے کے بعد ہم نے کراچی والوں کو اس کو جتوایا ہے، کراچی کے حق کو دلوایا ہے. اگر ہم الیکشن میں چلے جاتے ہمارا یہ کلیم جو ہے وہ ختم ہو جاتا. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس لیے بھی آئی واش ہے کہ بھائی ابھی تو سینسس والا مرحلہ چل رہا ہے، سینسس کے بعد تو اینی ویز نمبرز آف یوسیز ریسیٹ ہونی ہے، وہ 55 بھی بڑھ سکتی ہیں، 100 پتہ نہیں بڑھ سکتی ہیں. تو یہ تو عمل اب ناگزیر ہو ہی گیا تھا اگلے بلدیاتی سے پہلے چونکہ سینسس ہو رہا ہے ابھی شہر میں. بہت اچھا سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ 53 یونین کاؤنسل نہیں ایڈ کیے جاتے تو 244 سینسس ہونے کے بعد 244 کو بینچ مارک بنایا جاتا یونین کاؤنسل کو، اور اس کے بعد وہ ایڈ کرتے 30%، 40%، 50%، 70%. اب جو بینچ مارک بنے گا نئے سینسس کے بعد وہ 299 یونین کاؤنسل بنیں گی. 299 یونین. اب وہ پہلے اگر 40% ایڈ کر رہے تھے تو آپ 20% ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے کہیں گے 50 ہم نے کل بڑھائی ہیں، 55 ہم نے کل بڑھائی ہیں. نہیں، اس میں جو ڈیفیشنسیز تھی وہ 40% الگ سے ایڈ ہوں گی جو بھی ایڈ ہوں گی. لیکن اگر یہاں پر گیپ رہ جاتا تو یہ گیپ آگے بھی یہ ملٹیپلائی ہوتا، اس کا کمپاؤنڈ افیکٹ آتا. تو اگر یہی تو ہمارا کلیم تھا کہ بھئی اگر آج آپ اس کو کم کر رہے ہیں تو یہ آگے بھی کم جائیں گے. آپ پھر 50 بڑھا دیں گے، آپ کہیں گے ہم نے برابر کر دیا. اب اگر آپ 50 بڑھائیں گے تو ان کے اوپر 50 بڑھائیں گے. اچھا، اور مصطفیٰ کمال صاحب یہ پیپلز پارٹی کی چونکہ بات ہو رہی ہے جس کی آپ حکومت کا حصہ ہیں، فیڈرل کے لیول پہ ارینجمنٹ جو بھی ہے جس میں سبھی اس میں حصہ ہیں، آپ کے خیال میں یہ ایک بیسٹ ارینجمنٹ ہے؟ ایم کیو ایم کو یہ رہنا چاہیے یا اگر ایم کیو ایم کی اپنی مرضی ہو تو کل الگ ہو جائے پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیں ایم کیو ایم ابھی ٹو بی ویری آنیسٹ میں فرینکلی بتاؤں ایم کیو ایم بہت ساری لڑائیاں اکٹھے لڑنے کے اس وقت پوزیشن میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آخری سال ہے الیکشن کا، ہم بہت ساری ناراضگیاں مول نہیں لے سکتے. میرے اس تھوڑے کہے کو بہت زیادہ سمجھیں، اور میں بالکل ہم لوگ سپرمین نہیں ہیں، اور یہ ان حکومتوں سے جتنا جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اور ہمارے شولڈر پہ جو ان کی بھی کیے کا برڈن آ رہا ہے.
بس میں نے کہہ دی نا آپ سے بات کہ ہم ابھی بہت زیادہ لڑائیاں مول نہیں لے سکتے. ناراضگیاں مول نہیں لے. اگر آپ حکومت سے الگ ہو گئے تو آپ کی حکومت سے ناراضگی ہو جائے گی. ہاں آپ سمجھ لیں یہ والی بات. حکومت سے ہی ہوگی نا, یا کوئی اور نا کیا؟ بس حکومت سے ہی ہوگی. حکومت سے ناراض, حکومت سے الگ ہوں گے تو حکومت سے ہی ناراضگی ہوگی وسیم بھائی. اور حکومت کی ناراضگی بھی افورڈ نہیں کر سکتے آپ. جی ابھی نہیں کر سکتے. تھینک یو ویری مچ مصباح کمال صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کا.